الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے آج ہی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے جس سے ویڈیو لوڈ ہونے کے بعد آپ کو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ اور آئی اپنے عروج پر ہے۔ ایک طرف حکومت اپوزیشن کو دبانے کے لیے تمام حربے اختیار کر رہی ہے، تو دوسری طرف اپوزیشن بھی حکومت گرانے کی پوری تیاریاں کر رہی ہے۔ پہلی بار پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد حقان عباسی نے ایک پارٹی پالیسی کے متعلق بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار میاں شہباز شریف ہوں گے۔ یہ جو ایمبیگوٹی پائی جاتی تھی، کچھ لوگ کہتے تھے کہ شاید مریم نواز وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہیں، اس لیے اپنے چچا کے راستے میں ریکارڈ بن رہی ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز ڈسکوالیفائی ہو چکی ہیں، جب تک وہ اہل نہیں ہوتی، جب تک انہیں عدالتیں بری نہیں کر دیتی، اس وقت تک وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ لہذا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی وقت بھی مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار ہوا تو میاں شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ یعنی اگر عمران خان کی حکومت گرائی جاتی ہے، یا عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، یا ملک میں نئے انتخابات ہوتے ہیں، تو ایک لحاظ سے پارٹی کی طرف سے اب کلیئر ہے کہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے۔ یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ اعجاز شاہ جو کبھی وزارت داخلہ کا قلمدان ان کے پاس ہوتا تھا، پھر وہ نارکوٹکس میں چلے گئے، انہوں نے یہ کہا تھا بریگیڈیئر اعجاز نے کہ اگر مسلم لیگ نون کو مفاہمت کا راستہ اختیار کرتی تو آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی۔ یعنی کہ میاں نواز شریف جو ہے -1 کر دیا جائے ان کو، تو ان کے بعد کی قیادت کو قبول کر لیا جائے تو شاید اس لیے راستہ کھل جاتا۔ لیکن نواز شریف نہیں مانے۔ لیکن اب جب کھلم کھلا انہوں نے کہا ہے کہ میاں شہباز شریف ہمارے وزیر اعظم ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف طرف سے اب گرین سگنل مل چکا ہے پارٹی کو، ہم مسلم لیگ نون کے صدر کو وزیر اعظم بنوائیں گے۔ اور یقیناً میاں شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو پھر پہیہ الٹا چلے گا۔ جو کچھ بھی مسلم لیگ نون کے صدر قائد میاں نواز شریف، مریم نواز اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اس سب کی تلافی ہو جائے گی۔ یہ ایک خوش آئند سگنل ہے۔ اب دیکھیں اس میں کس حد تک حقیقت کا رنگ برتا ہے۔ لیکن ایک بات مجھے نظر آتی ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر کوئی بات چل رہی ہے اور میاں شہباز شریف کے لیے راستے کھل رہے ہیں۔ ممکن ہے تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ہی میاں شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم بنا دیے جائیں۔ اگر یہ بھی نہ ہوا تو مارچ میں الیکشن نہ ہو سکے تب بھی پارٹی کے لیے راستہ کھول دیا جائے گا، اس کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالی جائیں گی، اور بالآخر اس کے نتیجے میں میاں شہباز شریف اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پہلے بلایا گیا تھا کہ وہ کل ہو رہا تھا، لیکن اب اس کی نئی تاریخ 22 دسمبر دی گئی ہے، اور یہ قومی اسمبلی کا اجلاس ایک منی بجٹ پیش کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ پاکستان کے عوام پر 270 ارب روپے سے زائد کے نئے ٹیکس عائد کیے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ٹیکس نہیں عائد کر رہے۔ جب آپ ایگزمپشنز ختم کر رہے ہیں تو وہ بھی ٹیکس ہی ہے نا۔ تو کم از کم ملک کے عوام پر 270 سے لے کر اوپر تک آپ چلے جائیں، 300 تک بھی ہو سکتا ہے، ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے۔ یہ سب کچھ IMF کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ پاکستان گروی رکھ دیا گیا ہے، IMF کے پاس پاکستان گروی رکھ دیا گیا ہے۔ پاکستان کے عوام پر آئے روز جو ٹیکس لادے جا رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو غریب کیا جا رہا ہے، ان کے منہ سے ان کا نوالہ چھینا جا رہا ہے۔
اب یہ حالت ہو جائے گی لوگوں کی کہ ٹیکس دیتے دیتے ان کی بری حالت ہو جائے گی. وہ بیکاریوں کی طرح اپنے لیے روزگار اپنے لیے خوراک تلاش کریں گے، اپنے لیے روزگار تلاش کریں گے، اور ملک بدحالی اور بری طرح بدحالی کا شکار ہو رہا ہے. اسی طرح 16 دسمبر کو خانے وال میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. عجیب بات ہے، ہمیں 7 دسمبر 1970-71 میں جو الیکشن ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں جب 16 دسمبر 1971 کو ملک دو لخت ہوا تھا، یہ وہ دن ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے. زندہ قومیں اپنے وہ ایام یاد رکھتی ہیں جن میں ان کا ملک کا شیرازہ بکھر گیا. بلدیاتی انتخابات پر قانون سازی ہر صوبے میں اپنے اپنے راگ الاپے جا رہے ہیں. پنجاب میں تحریک انصاف اپنا کوئی تجربہ کر رہی ہے، اور کبھی وہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر اس میں ترمیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح پی ٹی آئی کے پی کے میں بھی عجیب و غریب تجربے کر رہے ہیں، اور وہاں پر کھلم کھلا مداخلت کی جا رہی ہے، جس کا الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے. ایک اسپیکر کی ایک آڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن کے نوٹس میں سندھ میں بھی بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی امانگی نہیں ہے قانون سازی کی. وہاں بھی شور شرابہ ہے اور اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے. وہاں بھی قانون سازی یک طرفہ طور پر کی جا رہی ہے. وہاں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی تعاون نہیں ہے. اسی طرح پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں بھی ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کرانے کے لیے لازمی قرار دیا جا رہا ہے. اگر یہ لازمی قرار دیا گیا تو پھر ممکن ہے کہ یہ الیکشن بھی نہ ہو، کیونکہ ای وی ایم کو راتوں رات تو نہیں نصب ہو جائیں گی، مشینیں لگ جائیں گی اس کے تحت الیکشن ہو جائیں گے. مجھے نہیں نظر آتا. اور رہی بات ٹی ٹی پی کو بھی حکومت نے وارننگ دی ہے. ہم نے جنگ بندی کی مدت غالباً ختم ہو گئی ہے، تو پھر انہوں نے وہی کام اپنا دکھانا شروع کر دیا. کبھی پولیو ورکرز پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی کس جگہ حملہ کیا جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے حکومت کو ڈبل مائنڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹی ٹی پی کے بارے میں کلیئر ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس کو روکنے کے لیے، اس کو کچلنے کے لیے کوئی لائے عمل بنانا پڑے گا. کیونکہ آپ ان کے ساتھ جب مذاکرات کرتے ہیں تو جن لوگوں کے بچوں کو آرمی پبلک اسکول میں شہید کیا گیا تھا، ان کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں. لہذا آپ کو سوچنا چاہیے. جناب وزیر اعظم 16 دسمبر کو ہی آپ نے اپنا دھرنا ختم کیا تھا. اس وقت دھرنا اس لیے ختم کیا تھا کہ جی اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا ہے، تو اے پی ایس کے واقعے کے ذمہ دار لوگوں کو معاف کر دینا کسی صورت میں بھی قوم قبول نہیں کرے گی. گوادر میں دھرنا ہے، اور یہ دھرنا جو ہے اس میں غیر معمولی طور پر عوام کی شرکت ہے، ماہی گیروں کی شرکت ہے. میں گوادر میں 1989 میں گیا تھا. اس وقت یہ بڑا خاصا پسماندہ علاقہ تھا. اب کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. حکومت کو ان کے مطالبات تسلیم کرنے کے لیے توجہ دینی چاہیے. پانی سر سے گزر جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو ماہی گیروں کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ وہاں غیر قانونی جو ماہی گیری ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے ان کا رزق وابستہ ہے. اگر ان کے وہاں مچھلیاں شکار کرنے کے لیے نہیں ملیں گی وہ کس طرح زندہ رہیں گے. لہذا یہ فیروز خان نون نے جو 58 کروڑ روپیہ اس زمانے میں ادا کر کے عمان سے یہ گوادر کی یہ پٹی حاصل کی تھی، ساری پسنی جیونی گوادر اور یہ جو پنجگور ہے، یہ سب جو، تو اس کو آپ لوگوں کو اپنے ساتھ قومی دائرے میں رکھیں، ان کے مسائل حل کریں. جناب وزیر اعظم آپ تو پھر کہتے ہیں کوئی تقریب نہیں چھوڑتے، جا کہتے ہیں چوروں کے سوا سب سے مذاکرات کروں گا. پھر باقی تو آپ ہی لوگ رہ گئے، آپ اس سے مذاکرات کرتے رہیں. وہ کہتے ہیں اپوزیشن والے آپ لوگ چور ہیں، تو اس کا آپ پاس کیا جواب ہے؟ یہ چور کی رٹ ختم کریں، اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملائیں، قومی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائے عمل تجویز تیار کریں. آپ پھر ایک بار شہباز شریف کو جیل بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں. آج مریم اورنگزیب نے یہ بات کہی ہے، اس سے نظر آتا ہے کوئی ایسی بات چل رہی ہے.
چونکہ ابھی ان کے خلاف FIA نے بھی کوئی ایک کیس دائر کر دیا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ شاید حکومت ایک بار پھر میاں شہباز شریف کا راستہ روکنے کے لیے ان کو پھر جیل بھیجوانا چاہتی ہے، لیکن یہ حکومت کب تک جیل کھیلتی رہے گی؟ بالآخر اس حکومت کو جانا ہوگا۔ آپ باوقار طریقے سے حکومت کریں، باوقار طریقے سے ملک سے حکومت ختم کریں، ورنہ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے، آپ کی حکومت کو عوام کا ریلا بہا لے جائے گا۔ شکریہ۔